بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقوں اور ساتھیوں، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ علم صرف کی ایک انتہائی بہت زیادہ اہم ترین قسموں کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، پھر ان قسموں کو جہاں تک ہو سکے ممکنہ حد تک سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی جو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر 7 اقسام جو علم صرف کی بہت بڑی اہم ترین قسمیں ہیں، تو اس کی 2 قسمیں ہم پڑھ چکے تھے۔ ایک ہے صحیح، پھر دوسری قسم تھی محموز۔ محموز کے ضمن میں اس کی 3 قسمیں بھی آ چکی تھیں۔ دوستو، آج ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں 7 اقسام کی تیسری قسم ہے۔ 7 اقسام کی تیسری قسم، اس کا نام ہے مضاعف۔ تو لہذا دوستو ہم لوگ اب پڑھیں گے مضاعف کے بارے میں کہ مضاعف کہتے کس کو ہیں، پھر مضاعف کی تعریف کیا ہے، پھر مضاعف کی کوئی قسمیں ہیں تو پھر وہ کون سی قسمیں ہیں۔ اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ دیکھیے مضاعف کا جو لفظ ہے یہاں پہ لکھا جا رہا ہے مضاعف۔ یہ مضاعف جو ہے اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالی تعریف آئے گی، پھر اس کی تقسیم بھی آئے گی۔ تقسیم کے تحت میں ان قسموں کی تعریفات بھی مثالوں کے ساتھ ہم لوگ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو دیکھیں یہ مضاعف ہے، مضاعف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے مضاعف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مضاعف ثلاثی، دوسری قسم کا نام ہے مضاعف رباعی۔ یہ دیکھیے رباعی، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی، یہ مضاعف کی 2 قسمیں ہیں، یہ یہاں پہ بتانا مقصد ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے بڑھ رہے ہیں مضاعف کی تعریف کی طرف۔ یہ دیکھیے دوستو مضاعف کی تعریف، یہ ہے مضاعف کی تعریف۔ کس کو کہتے ہیں مضاعف؟ مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں عین کلمہ، یہ دیکھیے یاد رکھنا ہے اس کو، عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں، جیسے دوستو اس کی مثال عرض کی جا رہی ہے مدہ۔ یہ دیکھیے مدہ، یہ اصل میں مددہ تھا، تو یہ دال ایک جنس کے، ایک ٹائپ کے، ایک ہی جیسے 2 حروف آ گئے، تو لہذا یہ حروف اصلی میں سے عین کلمہ اور لام کلمے کی جگہ پہ یہ 2 حروف ایک جیسے آ چکے ہیں، تو اس کو بلکہ ہم تھوڑا سا جس کے حروف اصلی میں مضاعف ثلاثی کے حساب سے بیان کیا ہوں، اچھا عین کلمہ اور لام کلمہ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتے ہیں، جس کے حروف اصلی میں ایک جنس کے 2 حروف آ جائیں، 2 حروف۔ مضاعف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں ایک جنس کے، یہاں دوستو 2 حروف ہوں، جیسے کہ مددہ تھا اصل میں تو وہ مدہ ہو گیا، تو مددہ میں دال 2 حروف
ایک جیسے آ چکے، تو اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ ابھی تو فی الوقت مضاعف کی تعریف ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوستو مضاعف کی جو 2 قسمیں ہوئی تھیں، 2 قسموں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیے، ایک قسم کا نام ہے مضاعف ثلاثی۔ اب ہم اس طرح کی تعریف یہاں لکھ رہے ہیں، یہ مضاعف ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ مضاعف ثلاثی مضاعف ثلاثی مضاعف ثلاثی وہ مضاعف ہے، وہ مضاعف ہے جس کے عین کلمے اور لام کلمے میں ایک جنس کے، یہ ہے ایک جنس کے 2 حروف ہوں۔ یہی مثال یہاں پہ چلے گی دوستو، لیکن تھوڑا سا مثال کو ہم بدلیں گے، دوسری مثال پیش کریں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے فرہ، یہ فرہ ہے، یہ مدہ کے جیسا ہی، اصل میں مددہ جیسا تھا وہ، ویسے یہ فرہ بھی اصل میں فرارہ ہے، فرارہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے، یہ ہے عین کلمہ، یہ ہے لام کلمہ، یہ دونوں کے دونوں ایک جنس کے اور ایک ٹائپ کے آ چکے ہیں، لہذا ان کو مضاعف ثلاثی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوستو ہم آگے بڑھیں گے مضاعف رباعی کی طرف۔ یہ دیکھیے مضاعف رباعی، یہ رباعی کس کو کہتے ہیں؟ مضاعف رباعی مضاعف رباعی اس مضاعف کو کہتے ہیں جس میں اب آسان تعریف میں عرض کر رہا ہوں، جس میں پہلا حرف اور تیسرا حرف اور دوسرا اور چوتھا حرف ایک جنس کا ہو، جیسے یہاں مثال دیکھیے دوستو، یہ ہے زلزلہ، زلزلہ۔ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، تھوڑا سا اس کو میٹ کے پھر اس کے مثال کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو۔ یہ تو تھا مضاعف کے سلسلے میں تھوڑا سا تبصرہ کہ مضاعف کی تعریف کیا ہے اور مضاعف کی تقسیم کس طرح ہے اور مضاعف کی قسمیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں۔ دوستو اب مزید اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم مثالوں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ ان قسموں کو سمجھیں۔ اب دوستو یہ تو بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ مضاعف ثلاثی جو ہوتا ہے، مضاعف ثلاثی، یہ مضاعف ثلاثی اس کے اندر 3 حروف ہوتے ہیں، اصلی حروف 3 ہوتے ہیں۔
یہاں دوستو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے، ثلاثی اس کا مطلب ہے تین والا، یعنی تین حروف والا مضاعف، تو اس کے اندر ہوتا ہے تین حروف۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اس کے نام سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کتنے حروف آتے ہیں۔ یہ دیکھیے مضاعف رباعی، رباعی کا مطلب چار والا، تو پتہ چلا کہ اس کے اندر چار حروف ہوتے ہیں۔ جس کو بولا جائے چار حروف والا تو اس کے اندر تو چار حروف ہوں گے نا، تو چار حروف، تو یہ مضاعف چار حروف والا ہے اور یہ مضاعف تین حروف والا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم کو ذہن بنانا ہے دوستو کہ یہ جو عربی زبان ہے، تو عربی زبان کے اندر تین چیزیں آتی ہیں کلمے کے تحت میں۔ وہ ابتدائی گفتگو میں ہم نے پڑھا تھا، ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل، پھر یہ تیسرا ہے حرف۔ اسم فعل حرف، بھئی اسم فعل حرف میں سے یہ حرف کو ہم تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں تاکہ اسم اور فعل کے حساب سے کچھ گفتگو ہم پڑھ سکیں اور کچھ اس کے بارے میں تبصرہ کر سکیں اور ہو سکے۔ یہ جو اسم ہے دوستو، اسم، یہ جو اسم ہے، اسم کے اندر عربی زبان میں بھئی ایک اسم اور ایک فعل، چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، کم سے کم ان کے اندر حروف کی تعداد تین کی ہوتی ہے، تین حروف والے ہوتے ہیں۔ چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو، ان کی کم سے کم حروف کی تعداد ان کے اندر تین ہے۔ بھئی اسم بھی تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے، کم سے کم کی حد بیان کی جا رہی ہے۔ پھر فعل بھی تین حروف والا ہوتا ہے، چاہے اسم ہو تین حروف والا چاہے فعل ہو تین حروف والا، دونوں کو بھی ثلاثی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے دونوں کو بھی ثلاثی کہا جائے گا، چاہے اسم سے تعلق ہو اس کا یا فعل سے تعلق۔ دوستو یہ دیکھیے اسم کی مثال میں یہاں عرض کر رہا ہوں، یہ فرسن ہے، یہ دیکھیے کتنے حروف والا ہے، تین حروف والا ہے۔ بھئی اصلی حروف تین ہے، یہ اصلی حروف کے حساب سے بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دوستو اسی طریقے سے میں یہاں پہ لکھا کتبہ، تو یہ کتبہ یہ فعل ہے، یہ اصلی حروف پر مشتمل ہے، تو اس کے اندر کے اصلی حروف تین ہے۔ تو کم سے کم حروف بھائی اسم میں اور فعل میں تین ہوتے ہیں۔ تو یہ تو جانب اقلیت مطلب کمی کے پہلو کے حساب سے یہ گفتگو تھی۔ پھر اب دوسری طرف ہم چلتے ہیں دوستو، یہ تو ثلاثی ہے، تین حروف والا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن یہ جو اسم ہے، اسم، یہ اسم زیادہ سے زیادہ کتنے حروف والا ہوتا ہوگا؟ بھئی اسم کتنے حروف والا ہوگا؟ تو اسم کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ اسم زیادہ سے زیادہ اصلی حروف کے حساب سے خماسی ہوتا ہے۔ خماسی کا مطلب پانچ حروف والا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو فعل ہے، یہ فعل اصلی حروف کے لحاظ سے زیادہ رباعی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ چار حروف والا ہوتا ہے۔ جو فعل ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر چار حروف آتے ہیں۔ اسم جو ہوتا ہے اصلیت کے حساب سے کوئی حرف زیادہ لگے بغیر جو اصلی حروف پر مشتمل ہوتا ہے وہ پانچ حروف والا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ فی الوقت یہ بھی ہم ذہن میں رکھتے چلیں کہ زائد حروف کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے، یہ تو اصلی حروف ہیں پورے کے پورے، تو وہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہوتے ہیں اور فعل میں زیادہ سے زیادہ چار ہوتے ہیں۔ پھر کم کی تعداد تو یہی دونوں میں ہے، وہ تین ہوتے ہیں۔ پھر اس سے کم والا نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ والا نہیں ہوتا اصلی حروف کے حساب سے، مگر جہاں تک زیادہ حروف اس کے اندر آ جائیں اور دوسرے حروف آ کے مل جائیں تو اس وقت اس کی صورت اور شکل کتنے حروف والی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، تو اس کے بارے میں دوستو فیصلہ ہے کہ
بھائی یہ جو اسم ہے بھائی اصلی حروف سے ہٹ کر ما باقی اور حروف اگر زائد آ کے لگ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ 7 حروف والا ہوتا ہے، 7 حروف والا۔ پھر فعل کے اندر فعل جو ہوتا ہے، یہ جو فعل یہ تقریباً الف سین تا نون صاد را، یہ سب سے بڑا جو ہے استنصرا، اس کو لے لیں گے ہم، تو یہ 6 حروف والا ہوتا ہے، 6 حروف۔ تو یہاں پہ فی الوقت اسی تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے اس طرح کی رکھی گئی تھی، ثلاثی اور رباعی اس کے حساب سے، خماسی کے حساب سے، کہ اصلی حروف بھئی اسم کے اندر کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں اور فعل کے اندر کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے دوستو، مضاعف ثلاثی یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ اصل میں اصلی حروف اس کے اندر 3 ہوتے ہیں، کم سے کم کی تعداد یہاں پہ بتائی گئی، اصلی حروف 3 ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فعل میں اصلی حروف زیادہ سے زیادہ کتنے ہوتے ہیں، یہ زیادتی کے لحاظ سے وہ رباعی ہو سکتا ہے، مطلب 4 حروف والا ہو سکتا ہے بھائی اصلی حروف میں، جیسے کہ زلزلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ مزید زیادہ حروف آ کے لگتے ہیں تو وہ الگ ہے، تو اس کی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ اصلی حروف کے لحاظ سے گفتگو ہو رہی، 7 اقسام میں اصلی حروف کے لحاظ سے ہی گفتگو ہوتی ہے۔ مضاعف ثلاثی میں چونکہ 3 حروف ہوتے ہیں، تو 3 حروف میں لازمی بات ہے کہ ایک حرف فا کلمہ ہوگا، دوسرا حرف عین کلمہ ہوگا، تیسرا حرف لام کلمہ ہوگا۔ تو اسی لیے تعریف میں دوستو یہ بیان کیا گیا کہ جس کے حروف اصلی میں 3 حروف والا ہو اور اس کے حروف اصلی میں بھئی عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں ایک جنس کے ہوں، یہ تو فا کلمہ ہے، تو یہ عین کلمہ لام کلمہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو اس کو مضاعف ثلاثی کہتے ہیں۔ مضاعف اس لیے کہتے ہیں کہ 2 حروف ایک جنس کے آ گئے، اور ثلاثی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو مضاعف رباعی کے اندر چونکہ ایک جیسے 2 حروف یہاں پہ بھی آ رہے ہیں تو یہ مضاعف کہا جائے گا اس کو، اور رباعی اس لیے کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو فعل ہے، وہ 4 حروف پر مشتمل ہے اصلی ہونے کے اعتبار سے، جیسے کہ زلزلہ ہے۔ تو اس کو اس لیے اس طرح تعریف میں آسانی کے طور پر بیان کیا گیا کہ جس میں کا 4 حروف والا ہے تو پہلا حرف اور تیسرا حرف وہ ایک جیسے، پھر دوسرا حرف اور چوتھا حرف وہ ایک جیسے، تو اس طرح اگر ہو تو اس کو مضاعف رباعی کہتے ہیں۔ پھر اس کو ایک دوسرے لحاظ سے بھی بولا جاتا ہے، دوسرے حساب سے بھی اس کو کہا جاتا ہے فا کلمہ، پھر یہ عین کلمہ، پھر یہ لام کلمہ، پھر اس کے بعد جو اور چوتھے نمبر پر جو حرف آتا ہے نا، اس کو لام ثانی بھی کہا جاتا ہے، لام ثانی۔ یہ ہے فا کلمہ، جس کا فا کلمہ اور یہ لام کلمہ، لام اول، فا کلمہ لام اول، اور اس کے بعد عین کلمہ لام ثانی، یہ اگر ایک جنس کے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے مضاعف رباعی، مضاعف رباعی۔ پھر اسی طرح اور دوسری چیز یہ دوستو، کہیں ہم کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ لام کلمہ، یہ لام ثانی اس کو کہا جا رہا تو لام ہونا ضروری ہے، شاید ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک دوسری مثال یہاں پہ آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہے، یہ دیکھیے دم دمہ، یہاں پہ تو لام کا وجود ہی نہیں ہے، لام ثانی بولنے کے واسطے لام ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال چوتھے نمبر والا جو حرف ہوتا ہے نا، اس کو لام ثانی بھی کہتے ہیں، مگر بھئی آسانی کے لیے اس طرح یاد رکھنا بہتر ہے کہ پہلا حرف، تیسرا حرف، دوسرا حرف اور چوتھا حرف، 4 حروف میں سے یہ اگر ایک جنس کے ہوں تو اس کو مضاعف رباعی کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ گفتگو تھی مضاعف کے سلسلے میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی قسم کے ساتھ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علمی خیرات سے مالا مال فرمائے۔